International Islamic Research Center. رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ اب ہم شیخ صاحب سے سوال کریں گے کہ عبادت کی اقسام کتنی ہے؟ جی شیخ صاحب۔ عبادت کے متعلق جیسے آپ نے سنا کہ انسانی نیت اور اس کا قول اور انسانی افعال جو ہیں ظاہری اور باطنی افعال نیت اور ارادے کو بھی کہتے ہیں، اور ظاہری اعمال انسان نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے اور دیگر اعمال خیر کرتا ہے، یہ عبادت ہے۔ عبادت کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، ایک ہے عبادت بالتسخیر، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو تو عبادت کے لیے مسخر کیا ہوا ہے، وہ حیوانات ہیں، وہ نباتات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کیا ہوا ہے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار نہیں دیا، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اور دوسری جو عبادت ہے اس کو کہتے ہیں عبادت بالتخیر والاختیار، کہ کچھ مخلوق ایسی ہے جس میں جن ہے، انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، اگر تو وہ عبادت کرے گا تو اس کے لیے جنت کی نعمتیں تیار ہیں، اور اگر وہ عبادت کا انکار کرتا ہے اور عبادت کو ضروری نہیں سمجھتا تو ضروری نہیں کہ وہ جنت میں جائے گا، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور جگہ بھی رکھی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان دونوں پہلوؤں کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، فرشتوں کے بارے میں، نباتات کے بارے میں، حیوانات کے بارے میں، بلکہ پوری کائنات کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی اس وقت مخلوقات ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے کوئی 4 جگہوں پہ اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق اس کی عبادت میں مشغول ہے۔ مثال کے طور پہ سورۃ النحل کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ آسمانوں میں اور زمین میں جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ سجدہ کرتی ہے تو اللہ کے سامنے، من دابۃ، خواہ وہ زمین پہ چلنے والی مخلوق ہے، والملائکہ، خواہ وہ فرشتے، وہم لا یستکبرون، ان کے اندر تکبر اور عناد نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہی کرتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہے۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے اندر جو بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو بیان کرتی ہے،
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان نہیں کرتی. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، بات صرف یہ ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اللہ رب العزت کی ذات اقدس بہت ہی حلم والی اور بخشنے والی ہے. اور چوتھی جگہ پہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر اس بات کی طرف اپنی مخلوق کی توجہ کروائی ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ، اور چوتھی جگہ سورۃ النور کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی عبادت کے متعلق ایک بات نازل کی ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ، آپ کا کیا خیال ہے، آپ نے دیکھا نہیں کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں جتنی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، حتیٰ کہ پرندے جو فضاؤں میں پر پھیلا کر اڑتے نظر آتے ہیں، اور اسی طرح بقیہ ساری مخلوق. كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، مخلوق کا ایک ایک فرد وہ اپنی نماز اور اللہ کی پاکی کو پہچانتا ہے کہ کیسے اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بجا لانا ہے. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ کی مخلوقات میں سے جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے.